الناس وهو يتزلزل، وہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ رہا تھا اور کانپ رہا تھا، حتی قعد بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. فقال یا رسول اللہ انا صاحبها، کہنے لگا میں ہی اس کا خاوند ہوں. کان تشتمک وتقع فیک فانہاها فلا تنتہی، میں نے اس کو قتل کیا ہے اس وجہ سے کہ وہ آپ کو گالیاں نکالتی، آپ کی حجب کرتی، میں نے اس کو منع کیا، وہ منع نہ ہوئی. وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنزَجِرْ، اور میں اس کو جھڑکتا، وہ منع نہ ہوتی. وَلِيَ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں جیسے موتی ہوتے ہیں. وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، وہ میری بیوی تھی. فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَمَزَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، آج رات پھر ایسے ہوا کہ وہ آپ کو گالیاں نکالنے لگی، آپ کی حجب کرنے لگی. میں نے وہ چھوٹی تلوار لی اور اس کے پیٹ پر اس کو رکھا اور اس پر بوجھ ڈال دیا. وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اشہد ان دمها حضر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا اس عورت کا خون لغو ہے، اس عورت کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. یعنی وہ عورت جو صحابی کی بیوی ہے، مسلمان نہیں ہوئی، یہودی ہے، اس سے نکاح انہوں نے کیا ہے. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتی ہے، وہ صحابی اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کا خون معاف ہوتا ہے، ورنہ اس کا ذمی کا خون معاف نہیں ہوتا بلکہ اس کی سزا دی جاتی ہے، دیت دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو گالیاں نکالنے والا شخص قابل گردن زنی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حدیث بتلاتی ہے. اور احناف کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ نبی کو گالیاں نکال دے تو کوئی حرج نہیں ہے. وطلاق المکرہ واقع ہدایہ اولین، صفحہ نمبر 338. مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام مالک جو مدینے کے امام ہیں، محدثین میں سے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ امام مالک کہتے تھے کہ زبردستی کی طلاق نہیں. احناف کا مسئلہ یہ تھا کہ زبردستی کی طلاق ہے. احناف نے گورنر کو جا کر شکایت کی اور کہا کہ اگر زبردستی کی طلاق نہیں تو زبردستی کی بیعت بھی حرام ہے، جائز نہیں. امام مالک سے آپ یہ مسئلہ منوائیے. امام مالک نے اس مسئلے کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کے بازو نکال دیے گئے، ان پر تشدد کر کے، ان کا منہ کالا کر کے، ان کو اونٹ پر یا گدھے پر سوار کرایا گیا، بازار کا چکر لگوایا گیا. امام مالک لوگوں کے ہجوم کو دیکھتے تو یہ بات کہتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں. میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ زبردستی کی طلاق نہیں. یہ زبردستی کی طلاق جو واقع ہونے کے قائل ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کس آدمی کا اس عورت پر دل آ جاتا ہے تو وہ شخص جو اس کا شوہر ہے اس پر اس کی گردن پر تلوار رکھ کر یا پسٹل رکھ کر اس سے زبردستی طلاق لے لی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے، رقم الحدیث 2045 ابن ماجہ میں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کرتے ہیں. قال ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی غلطیاں، بھول چوک اور وہ کام جس پر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں. یعنی زبردستی کی طلاق پر چونکہ اسے مجبور کر دیا جاتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ البانی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. فتاوی قاضی خان جو فتاوی عالمگیری کے حاشیے پر چھپا ہوا ہے، اس میں وہ مسئلہ جو ہدایہ میں بھی موجود ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں وَقَضَى لَوْ تَزَوَّجَ بِذَاتِ رَحِمٍ مُحْرَمٍ نَحْوَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَالْأَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَجَامَعَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اور اگر وہ اس طرح کی
اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے ان عورتوں کے ساتھ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، نحو البنت جیسے بیٹی، والاخت جیسے بہن، والام جیسے ماں، یا جیسے خالہ ہو گئی، وہ ان سے مجامت بھی کرتا ہے، صحبت بھی کرتا ہے، لا حد علیہ فی قول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ کس صورت میں؟ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ عورتیں مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، تب بھی اس پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی۔ اگر اس کو علم نہیں تو پھر تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگر وہ یہ بات کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تب بھی اگر وہ ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ غیر کی عورت سے اگر صحبت کرے تو ایک صورت میں 100 درے ہیں اور دوسری صورت میں پتھر مار مار کر رجم کرنا ہے، اور یہاں خود اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ ابو داؤد کی اس حدیث سے ٹکراتی ہے جو رقم الحدیث ہے 4456 اور 4457 جس کو البانی نے صحیح کہا ہے الاروا میں۔ باب ہے باب فی الرجل یزنی بحریمہ، ان عورتوں سے کوئی شخص نکاح کرے اور پھر اس سے صحبت کرے کہ جو اس پر حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت برا سے روایت ہے، قال لقیت عمی ومعہ رایہ، میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک جھنڈا تھا، فقلت این ترید، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکح امرأۃ ابیہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ وہاں اپنی ماں، سگی ماں سے نکاح کر رہا ہے جو روایت قاضی خان میں موجود ہے یا ہدایہ میں موجود ہے، یہاں ایک شخص اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بھیجا اس آدمی کی طرف کہ جس نے اپنی ماں سے، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں اس آدمی کی گردن کو اتار دوں اور اس سے اس کا مال چھین دوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث میں فَذَكَرُوا أَنَّهُ آرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے۔ تو ماں سے صرف نکاح کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم میں انسان کی گردن اتر جاتی ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، احناف یہ بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ قتل زنا کی 3 حدیں ہیں، ایک درے مارنا جو غیر شادی شدہ کی حد ہے، ایک رجم کرنا جو شادی شدہ کی حد ہے، اور ایک گردن اتارنا اور مال وصول کرنا، چھیننا اس آدمی سے جو اپنے محرمات سے نکاح کرتا ہے، یہ بھی حد ہے جو اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کو مغالطہ دینا کہ 2 حدیں ہیں، تیسری کوئی حد نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 24 پر ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدِ الْخِنزِيرِ وَالْآدْمِ، ہر وہ کھال جس کو دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس کھال میں نماز پڑھنا یعنی اس کا مصلی بنانا جائز ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، والوضوء منہ، اور اس کا ڈول بنانا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، سوائے آدمی خنزیر کی جلد کے۔ جس طریقے سے دباغت سے ان کے نزدیک تمام کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کہتے ہیں ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ، جو کھال دباغت سے پاک ہوتی ہے
اسی طریقے سے ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. یعنی اگر کتے کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی کھال، اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. دباغت سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے اور ذبح کرنے سے نہ صرف کھال پاک ہوتی ہے بلکہ گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے.